بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پہلی ویڈیو مدنی قاعدے کی انفارمیشن کے حوالے سے، مدنی قاعدے کو اردو میں کیسے پڑھنا ہے اس حوالے سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جو بھی بچے اٹلی میں رہتے ہیں اور وہ اردو بھی ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، مطلب اردو کے ساتھ وہ قرآن مجید کے ساتھ وہ اردو بھی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو سے ضرور استفادہ کریں۔ جب بھی ہم قرآن مجید یا قاعدہ یا کوئی بھی دینی کتاب یا کوئی دنیا کی کتاب ہم پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ایک بہت پیاری دعا ہے، وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، وہ ہمیں دعا یاد ہونی چاہیے۔ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، وہ دعا ہم پہلے پڑھیں گے۔ آج ہم جیسے کہ پہلا سبق شروع کریں گے تو پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی حکمتیں کھول دے، مجھ پر اپنی رحمتیں برسا دے، اے جلال والی اور اکرام والی ذات۔ اچھا، ایک تو یہ ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا، جب بھی آپ بچے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بچے صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک خوبصورت سا ایک ٹپ دے رہا ہوں، وہ یاد کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ درود پاک زبانی یاد کر دیں۔ اگر والدین اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو یہ درود پاک زبانی یاد کرا دیں۔ یہ جتنا بھی درود پاک سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں اس کو۔ یہ اس درود پاک کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر دیکھیں تعوذ بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ اللہ کی تعریف ہے۔ پھر اس درود پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں درود پاک بھی آ رہا ہے، دیکھیں والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آ گئی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ بھی اس درود پاک میں آ گئی ہے۔ اب یہ دو لائنیں ہیں، اگر یہ بچے یاد کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے یہ ساری چیزیں پڑھ لیں، تاکہ ان کو ہر طرح کی برکت اللہ کی طرف سے مل جائے۔ یعنی اللہ کی حمد بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے پہ ان کو ثواب ملے گا، درود السلام پڑھنے پہ ان کو ثواب ملے گا، تعوذ و تسمیہ جو قرآن پاک سے پڑھنے کی تلاوت سے پہلے پڑھنا لازمی ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو بچوں کو یہ درود پاک آپ زبانی یاد کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو کہیں کہ یہ ویڈیو ہم اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ بچے قرآن مجید اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں سلیبس میں اردو تو نہیں سکھائی جاتی، تو وہ اردو بھی ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی ہیلپ کے لیے، ان کو اردو کی پہچان کرانے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر مدنی قاعدے کے ذریعے سے آپ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں تو میں تو جیسے مدنی قاعدہ 2 مرتبہ بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ایک بچہ وہ جو 5 سال کی عمر میں شروع کرتا ہے تو اس کو ایک بار مدنی قاعدہ پڑھاتا ہوں، وہ 1-2 سال میں اس کو فنش کرتا ہے، اگر کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ 7-8 مہینے میں فنش کر لیتا ہے۔ اور دوسرا وہ بچہ ہے جو تقریباً 7 سال سے اوپر ہو چکا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے مدنی قاعدہ پڑھاتا ہوں۔ پہلے کو بغیر قوانین کے، بغیر ضوابط کے، بغیر تجوید کے رول کے پڑھاتا ہوں، اور دوسرے جو بچہ 7 سال سے اوپر کی عمر کا ہوتا ہے اس کو قوانین کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے جو پاکستان میں نہیں رہتے ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی، لیکن جو پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ تو اردو پڑھنا جانتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے جو بچے اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم پہلا سبق شروع کریں گے آج۔ پہلے سبق کو یاد رکھیں کہ اس کا پہلے ہم نے نام یاد کرنا ہے۔ یہ مدنی قاعدے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو ساتھ اس کے حرکات لگائی ہوتی ہیں تاکہ بندہ اس کو پڑھنے میں آسانی فیل کرے، اس کو آسانی لگے اس کو پڑھنے میں۔ جیسے دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم
دوبارہ سے سبق شروع کر رہے ہیں تو دوبارہ سے یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، یاد رکھیں میں بچوں کو سب سے پہلے سبق کا نام یاد کراتا ہوں تاکہ سبق کے نام کے بارے میں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کون سا سبق پڑھنا ہے، نام سے پتہ چل جائے کہ اس سبق کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے حروف مفردات ہیں، یہ سبق کا نام ہے، تو اس کے اندر معلوم ہے کہ ہمیں حروف تہجی کے بارے میں پڑھائیں گے، ہمیں یہ سیکھیں گے ایک لفظ کو سنگل سنگل لکھا گیا ہے اس کی ایک الگ الگ سے پہچان کرانی ہے اس پورے سبق کے اندر۔ جیسے دیکھتے ہیں نیچے ساری پٹی لکھی ہوئی ہے، یہ ساری پٹی لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس پٹی کی طرف تو نہیں جانا، ہم تو صرف اور صرف اردو کو پڑھیں گے۔ پٹی کے لیے آپ اپلیکیشن کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، مدنی قاعدے کی اپلیکیشن ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے پٹی سیکھیں۔ چونکہ وہاں پر اردو نہیں لکھی ہوئی، اردو کی آڈیو نہیں بولی جاتی ہے، تو ہم اس لیے اردو پڑھ کے بچوں کو دکھائیں گے تاکہ بچے اس ویڈیو کو سنیں اور اردو کے الفاظ کی پہچان کریں۔ اگر والدین ان کو ہیلپ نہیں کر رہے تو ایک ایک ویڈیو لیں، اس کے ویڈیو کو سنیں اور اپنی اردو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم سب سے پہلے نام یاد کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے، یہ اردو میں ایک ایسے لکھتے ہیں اور اس کا نام ہے حروف مفردات۔ اور اس کا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اٹالین میں اس کو 29 بولتے ہیں، اردو میں اس کو 29 بولیں گے۔ جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طریقے سے آپ اردو کی اگر گنتی آپ کو آتی ہے تو آپ اس کو بھی جان لیں گے۔ 29 اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ جائے کہ انہوں نے اردو میں 29 کیسے لکھا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے 29، تو اس کو 29 یاد کر لیں آپ، اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے تے سے ہے خے توئیں زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با تا ثا ح خو تو ضا پڑھیں۔ اس پوائنٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ حروف مفردات پڑھیں گے تو پرانے زمانے میں جیسے ہمارے بزرگ تھے وہ بے تے ٹے سے اس طرح کر کے پڑھاتے تھے جس طرح کہ اردو کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ حالانکہ عربی اور اردو کی جو حروف تہجی الفابیٹ ہے وہ الگ الگ ہے، تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ہم نے اس کو اردو کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا۔ جو والدین کسی اچھے قاری کے پاس نہیں پڑھے ہوتے، گاؤں کے کسی عام سے مولوی یا عام سی کسی خاتون کے پاس پڑھے ہوتے ہیں تو وہ اردو کی طریقے سے ان کو پڑھاتے ہیں، تو ہم نے پہلے ہی سیکھ لینا ہے کہ ہم نے الفاظ کو جو حروف مفردات ان کو پڑھنا کیسے ہیں۔ بے تے سے اس طرح نہیں پڑھیں گے، اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی قرآن مجید کی ساری تلاوت خراب ہو جائے گی۔ پہلے پوائنٹ میں انہوں نے آپ کو صحیح واضح کر کے بتایا کہ عربی لہجے میں پڑھنا ہے، ہم نے اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، اردو تلفظ ہم نے نہیں کرنا تاکہ ہماری پہلے دن سے ہی تلاوت، ہمارے پہلے دن سے ہی حروف کی جو مخرج ہے وہ صحیح طریقے سے ہم سیکھ جائیں۔ دوسرے پوائنٹ میں انہوں نے بتایا کہ ان 29 حروف میں 7، یہ 7 اردو میں ایسے لکھتے ہیں، حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ مستعلیہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ان کا مجموعہ خصہ ضغط کز ہے۔ اس پورے لفظ میں آپ کو 2 لفظ تھوڑے سے مشکل نظر آ رہے ہیں، پورے جملے کے اندر 2 لفظ مشکل نظر آ رہے ہیں۔ ایک لکھا ہوا ہے مستعلیہ اور دوسرا لکھا ہوا ہے مجموعہ۔ یہ تو عربی کا لفظ ہے، یہ تو آہستہ آہستہ آپ سیکھ ہی جائیں گے، لیکن اردو کے یہ 2 الفاظ ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہیں۔ مستعلیہ یہ حروف کا نام ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے مستعلیہ، اور مجموعہ، یہ مجموعہ کافی ساری چیزوں جہاں پر ایک جگہ پہ جمع کیے جائیں تو اس کو مجموعہ کہتے ہیں۔ انہی کو خصہ ضغط قز، یہ ایک پورا فراز ہے، ایک پورا جملہ ہے، اس کے اندر سارے حروف مستعلیہ موجود ہیں، تو اس کو مجموعہ بولیں گے۔ اور اگر آپ یہ زبانیں یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ خصہ ضغط قز دیکھ لیں، دیکھیں اس کے اندر 7 کے 7 حروف مستعلیہ آئے ہوئے ہیں۔ اس تیسرے پوائنٹ میں انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ چوتھے پوائنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں،
بے، با، فا، میم، واو، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے آپ کو ہونٹوں والے حروف کی پہچان کرائی ہے، ہونٹوں والے حروف کو کیسے پڑھیں گے۔ اس پورے جملے کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ چار ہی حروف ہیں، با، فا، میم، واو ہے، ان چاروں کو ہی ہم نے ہونٹوں سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی حرف پڑھیں گے تو اس وقت اپنے ہونٹوں کو اپنے ہلنے نہیں دینا۔ پوائنٹ نمبر 5 میں انہوں نے ایک اور چیز سکھائی ہے کہ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا، انہوں نے ادا تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، الف نہیں لکھا ہوا، یہاں پر ایک دوسرا الف ہونا چاہیے تھا۔ ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ آخری پوائنٹ میں انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پورے سبق کے اندر زا، سین، صاد ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے سیٹی کی طرح آواز نکالنی ہے، تیز آواز جیسے سیٹی کی نکلتی ہے نا، اس طریقے سے ان کے تیز آواز نکالنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حرف کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آپ نے نہیں بنانی ہے، سیٹی کی طرح سے نہیں پڑھنا۔ آج ہمارا یہ پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ جو بچے اردو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اردو پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے پورا مدنی قاعدہ جب ہم پڑھیں گے اردو کے ساتھ، اس کے ہم قوانین اوپر سے پڑھیں گے، ویڈیو میں ہم ریکارڈ کریں گے، تو آپ کے لیے اردو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین، ایمان، جان، صحت کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے لیے دین سیکھنا آسان فرمائے۔ بہت دعا آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔